محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم یہ حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو خود اسے طلب کرے یا اس کا حریص ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم یہ حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو خود اسے طلب کرے یا اس کا حریص ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم یہ حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو خود اسے طلب کرے یا اس کا حریص ہو۔ امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قسم کھا کر فرمایا کہ ہم یہ حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو اسے خود طلب کرے یا اس کا حریص ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسرے دیگر عبادات کی ترغیب امت کو دی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت ریاست کے جو فرائض اور کام ہیں وہ بھی ایسی ہی عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جہاد فی سبیل اللہ عبادت ہے۔ تو حکومت کا کام جن لوگوں کے سپرد ہوتا ہے وہ حکومت کے کرنے والے لوگ بھی گویا کہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں اور وہ بھی فرمایا کہ اتنے ہی اجر حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حکومت اور ریاست کو چلانے کا کام بھی عبادت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ جو لوگ حکومت کے طالب ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ حکومت کا طالب اور حکومت کو فرمایا کہ طلب کرنے والا اور اس کے لیے مال خرچ کرنے والا اور اس منصب کو حاصل کرنے والے فرمایا کہ ایسے حریصوں کو فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ اب اس وقت دنیا کے اندر جو نظام راج ہے فرمایا جمہوریت کا نظام ہے یا اور نظام ہے، اس کے اندر تو باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ حکومت کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، پھر اس کے ذریعے سے کیسے مال بٹورا جائے، پھر اس منصب کے ذریعے سے کیسے عزیز و اقارب کو نوازا جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس آدمی نے حکومت کا کام اس لیے اپنے سپرد لیا کہ اس سے وہ فرمایا کہ بہت ساری خرابیاں واقع کرے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے لیے دنیا میں جہنم خرید لی۔ جس نے اس کو طلب کیا اور حریص بنا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم اس کو اس کے ایک ایک لمحے کا اس سے حساب لیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ جو طلب کیا تھا تمہارا اس سے مقصد کیا تھا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم ہم یہ اہم حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو اسے خود طلب کرے یا اس کا حریص۔ فرمایا خود طلب کرنے والا اور حریص یہ بہت ساری حکومتی کاموں میں جو ہے فرمایا بہت ساری خرابیاں پیدا کرے گا جو آج میرے اور آپ کے سامنے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ آج دنیا کے مسلم حکمران
آپ دیکھیں جو حکمرانی کے حریص ہیں وہ آج اللہ کو بھلا چکے ہیں، اس کے رسول کو پسے خوش ڈال دیا ہے، اور مسلمان آپس میں فرمایا ان کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کو بھلا دیا، موت کو بالکل بھلا دیا، اور موت کے بعد کی زندگی کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد بھی ہماری زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہماری پیشی ہے، اور اللہ جو سب سے بڑا حاکم ہے، حکمران ہے، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جہاں کوئی بھی دم خم نہیں مان۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس نے حکومت کا کام طلب کیا اور پھر وہ اس کام پر پورا نہ اترا، تو پھر گویا کہ اس نے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے فرمایا کہ جو ہے دنیا آخرت میں کیا کیا، پھنس گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جس آدمی کے پاس جس قدر اختیار ہوگا وہ آئے گا، اس کے ہاتھ اس کے گلے کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ حکمران ہے، گھر کا سربراہ ہے، جو جتنی ذمہ داری ہے، تو فرمایا جو اس نے انصاف کیا ہوگا، حق کیا ہوگا، تو وہ حق اور انصاف سے اس کے ہاتھ جو ہے چھڑا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ظالم بن کر دنیا میں رہا تو اس کے ہاتھ بند رہ جائیں گے، اور اس طریقے سے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ حکمرانی، حکومت، ریاست یہ عیاشی کا نام نہیں ہے، مال اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت اسلامیہ، امت مسلمہ کی جو تربیت کی ہے کہ یہ حکومت، نظام اور ریاست کو چلانا یہ جس کے سپرد ہو جائے اس کو اللہ کی امانت سمجھے، اللہ کی امانت سمجھے کہ اللہ کی مخلوق پر مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ذمہ داری کا کل مجھے اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ یعنی کہ بڑی کرسی پر بیٹھ کر تکبر آ جائے، کوئی چیف جسٹس بن جائے، کوئی چیف آرمی اسٹاف بن جائے، وہ سمجھے کہ اب سارا ملک خزانہ میرے باپ کی جاگیر ہے، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے عبرت حاصل کرنی ہے تو پھر قارون کے خزانوں سے حاصل کر لو کہ قارون کا کتنا خزانہ تھا، جس کے خزانے کی چابیاں اس زمانے کے بہت بڑے بڑے جانوروں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن کدھر کیا وہ خزانہ، کدھر کیا وہ قارون، کدھر کی اس کی جو ہے وہ دولت۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے والی چیز، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ جب تک اس کائنات کو باقی رکھے گا اس وقت تک یہ باقی، یہ رونقیں، یہ کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی بڑی مٹی ہے، کوئی محل ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے جو بڑے بڑے تلے تھے، بہت بڑی بڑی آسمان